اگر آپ کی ڈاکٹر نے سیزیرین سیکشن سجیسٹ کیا ہے یا ڈی این سی ایم وی اے سجیسٹ کیا ہے یا ہسٹریکٹمی سجیسٹ کی ہے یا کسی بھی قسم کا آپریٹو پروسیجر جو اینستھیزیا میں ہونا ہے، سو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں آپریشن کے لیے جانے سے پہلے کی پریپریشن کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ آپ کے ڈاکٹر نے جو بھی آپریشن سجیسٹ کیا ہے اور اگر وہ انڈر اینستھیزیا ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو 6 سے 8 گھنٹے کا خالی پیٹ ہونا لازمی ہے۔ جب ہم 6 سے 8 گھنٹے کا خالی پیٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ نے کوئی سالڈ فوڈ کھانا ہے، نہ آپ نے کوئی لیکوڈ پینا ہے انکلوڈنگ پانی، آپ نے ٹوٹل خالی پیٹ رہنا ہے۔ سو اسپیسیفکلی پیشنٹس ڈاکٹر سے یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب دودھ پی لیں یا جوس پی لیں یا میں پانی پی سکتی ہوں اس دوران، تو اس کا جواب ہے نہیں، آپ نے ٹوٹل خالی پیٹ رہنا ہے۔ آپ اپنے مقررہ ٹائم سے 15 منٹ پہلے ہاسپٹل پہنچیے۔ آپ نے خالی پیٹ ہونے کے علاوہ آپ کے نیل پینٹس لگے نہیں ہونے چاہیے، آپ نے فل باڈی شاور لیا ہوا ہو یعنی آپ نے نہایا ہوا ہو، اپنے جسم کو کلین کیجئے۔ اسپیشل اٹینشن ٹو دا بیلی بٹن بیکاز یہاں پر جراثیم سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے اسپیشلی بیلی بٹن کو ڈیپلی کلین کر کے آنا ہے۔ اس کے علاوہ سر پہ کوئی میٹیلک چیز، پن یا کوئی بینڈ لگا ہوا نہ ہو، آپ نے کوئی جولری پہنی ہوئی نہ ہو۔ اگر آپ نوز پن پہنتی ہیں اس کو ریموو کر دیجئے، کوئی اینکلٹس پہنتی ہیں وہ ریموو کر کے آئیے، آپ کی جولری نہیں ہونی چاہیے، کوئی نیل پینٹس لگے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اوکے، ہاسپٹل اپنے مقررہ ٹائم سے 15 منٹ پہلے پہنچیے۔ آپ کا ہاسپٹل کا ریکارڈ، آپ کے سارے بلڈ ورکس کی ڈیٹیل، ای سی جی، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، جو کچھ بھی انویسٹیگیشنز ڈاکٹرز نے ایڈوائز کی ہیں وہ سارا ریکارڈ آپ ساتھ لے کر جائیں۔ اگر آپ سیزیرین سیکشن کے لیے جانا چاہ رہی ہیں تو آپ کے ساتھ ایک مدر کا بیگ جس میں مدر سے ریلیٹڈ چیزیں موجود ہوں گی، اور ایک بیبی کا بیگ جو کہ امیجیٹ نیڈ آف نیو بورن بیبی ہے، وہ ساری چیزیں بیگ میں ہونی چاہیے اور وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت آپ ہاسپٹل پہنچتی ہیں تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیے۔ ہر وہ مریض جو لانگ ٹرم بیسس پہ کسی قسم کی میڈیسنز لے رہے ہیں، جن میں تھائرائڈ کی میڈیسنز ہیں، بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے یا ڈائبٹیز کی میڈیسن ہے یا اسی قسم کے کوئی دوسرے امراض ہیں، تو اپنے ڈاکٹرز کو خاص طور پہ پوچھیے اس سے ریلیٹڈ ڈوز کا۔ مارننگ ٹائم میں یا آپریشن کے ٹائم کی اگر کوئی وہ ڈوز بنتی ہے تو ان سے پوچھیے کہ آپ نے وہ لینی ہے کہ اومٹ کرنی ہے۔ جنرلی ڈائبٹک پیشنٹ کی ہم ڈوز اومٹ کراتے ہیں بیکاز وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اس سے بلڈ شوگر کا لیول لو ہو جاتا ہے، لیکن بلڈ پریشر کے مریض اور تھائرائڈ کے مریض اور اسی قسم کے دوسرے امراض، ان کی ڈوز اگر اس ٹائم میں آ رہی ہے تو آپ نے اے سپ آف واٹر کے ساتھ وہ ڈوز ضرور لے کر آنی ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاسپٹل آ کر اپنے آپ کو ٹینشن سے دور رکھیے، کام اینڈ کوائٹ رہیں، بالکل پیسفل رہیں۔ یہاں پہ نرس آپ کا برینولا پاس کرے گی، آپ کے بلڈ کلیکٹ کرے گی اور ڈرپ چلا دے گی۔ اینٹی بائیوٹک دینے کے لیے ٹیسٹ ڈوز دی جاتی ہے جو کہ آپ کے سکن پہ ایک بہت ہی باریک نیڈل کے ساتھ اس کی ٹیسٹ ڈوز دی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے۔ آپریشن تھیٹر سے اینستھیزیا کے ڈاکٹرز آ کے آپ کی پوری ایویلویشن کرتے ہیں، آپ ان سے کوآپریٹ کیجیے۔ ٹائپ آف اینستھیزیا آج کل کی ماڈرن پریکٹس میں لوکل اینستھیزیا یا ریجنل اینستھیزیا کہلاتا ہے۔ ریجنل اینستھیزیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنرل اینستھیزیا نہیں ہے۔ ڈیورنگ دا پروسیجر آپ اویک رہیں گی، جاگے رہیں گی، لیکن جس حصے پہ آپ کی سرجری ہو رہی ہے وہ حصہ کمپلیٹلی نم ہوگا، آپ کو اس کی پین محسوس نہیں ہوگی۔ ڈاکٹرز کو یہ انسسٹ نہ کریں کہ آپ نے ٹوٹل اینستھیزیا لینا ہے بیکاز اس کے سائیڈ ایفیکٹس ریجنل اینستھیزیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، اور سیزیرین سیکشن کے کیس میں وہ بچے کے لیے بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئک ٹرائی نہیں کرتا، بچہ ڈل ہوتا ہے، سانس لینے میں اس کو دقت ہوتی ہے۔ سو آل اوور دا ورلڈ
पूरी दुनिया में अब सिजेरियन सेक्शन रीजनल एनेस्थीसिया में, एपिड्यूरल में या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है और यही सेफेस्ट प्रैक्टिस है। और प्लीज़ आप अपने डॉक्टर्स को जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए इंसिस्ट ना करें। ऐसे हॉस्पिटल्स जिसके अंदर अरेंजमेंट मौजूद है कि आपका हस्बैंड आपको अकम्पनी कर सकता है ऑपरेशन थिएटर में, तो आप ज़रूर नर्स को जाते ही इन्फॉर्म करें कि आपने डॉक्टर से इस चीज़ की परमिशन ली है ताकि ऑपरेशन थिएटर में उसके इंतज़ामात किए जाएं। हमने IMC में ख़ास तौर पे इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है कि वो कपल जिसमें हस्बैंड want to cherish the movement of the delivery of the baby, they want to hear the first cry of the baby together, to hold the baby together, so हमने उसकी स्पेशल अरेंजमेंट की है कि husband can accompany the wife during the cesarean section। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब पेशेंट ने रीजनल एनेस्थीसिया ऑप्ट किया हुआ हो। जनरल एनेस्थीसिया की सूरत में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया का एक और फ़ायदा भी है कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, द कपल कैन लिसन द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी, द कपल कैन होल्ड द बेबी टुगेदर, और उसके साथ ही स्किन टू स्किन जो बेबी और मदर को कराया जाता है वो भी रीजनल एनेस्थीसिया में, स्पाइनल या एपिड्यूरल में पॉसिबल है। ये ब्रेस्ट फीडिंग को इन्हेंस करता है। फर्स्ट टच, फर्स्ट साइट ऑफ द बेबी एंड फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी इन द वर्ल्ड, ये मदर एंड फादर के लिए एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी है एंड इट इज़ दे चेरिश द मेमोरी फॉर द लाइफ टाइम। एनेस्थीसिया के दौरान आप पीसफुल रहें, सिजेरियन के दौरान आप पीसफुल रहें, या कोई दूसरी सर्जरी है उसमें आप हॉस्पिटल के अमले से कम्प्लीटली कोऑपरेट करें। ये थोड़ी सी मालूमात हैं जिसके ऊपर अमल करके आप अपनी एंग्जाइटी को दूर कर सकती हैं फॉर एनी काइंड ऑफ द सर्जरी विच यू आर गोइंग टू अंडरगो। थैंक यू।